مولانا آپ کے بارے میں جیسے ہم جانتے ہیں جہاں تک کہ یوں تو آپ ایک مختلف الجہات شخصیت ہیں، ہر فیلڈ میں آپ کا کام ہے، لیکن اس وقت آپ کی شخصیت ایک گویا کہ سماجی خدمت گزار کے نام پر، کہ آپ خدمت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ایسے مسئلے میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں جب کوئی عالم ہے یا دینی رجحان والا شخص ہے، جب وہ خدمت کی لائن میں جاتا ہے تو اس کا عالمانہ وقار ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں داڑھی کٹ ہو جاتی ہے، لباس چینج ہو جاتا ہے، آپ ماشاءاللہ اسی حلیے کے ساتھ ہیں، لیکن یہ تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ فکر بدل جاتی ہے۔ تو ایسے میں آپ کی فکر کیا ہے، خاص طور سے جو مسلک دیوبند ہے، علماء دیوبند ہے، اکابر کی جو فکر ہے، کیا آپ ابھی اکابر کی فکر سے وابستہ ہیں؟ اگر وابستہ ہیں تو کس طریقے سے آپ اس ماحول میں اپنے آپ کو اکابر کی فکر سے وابستہ رکھتے ہیں؟ بہت شاندار سوال آپ نے کیا ہے۔ دراصل خدمت کو ہمارے یہاں آج کی جدید دنیا میں اس کو سوشل سروس کا نام دیا گیا ہے، اور سوشل سروس کو ساری دنیا میں پریزنٹ کرنے کے لیے کمیونسٹ لابی نے بہت محنت کی ہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں آپ کو جتنی بڑی آرگنائزیشنز ملیں گی، جتنی بڑی تنظیمیں ملیں گی، وہ یا تو کمیونسٹ لابی نے ان کو بنایا ہے اور کمیونسٹوں نے ہی اس کے خلاف اس کے اوپر محنت کی ہے، اس کے بیک بون وہ ہیں، اور یا ویسٹرن کنٹریز ہیں، اور انہوں نے یہ محسوس کرایا کہ سماجی خدمت یہ مذہب سے الگ ایک کوئی چیز ہے، جی جبکہ اسلام نے سماجی خدمت کا باضابطہ ایک تصور دیا ہے، بے شک اور اسلام نے اس کو مذہب کا جزو لا ينفق قرار دیا ہے، بالکل لازمی جز ہے، اور نافعیت کا حکم دیا گیا کہ آپ نافع بنے ورنہ ختم ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، قرآن کا ہے، كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ ہم نے اپنی پوری تاریخ میں اگر ہم بات کریں تو حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں میں خدمت کی بے شمار ہزاروں لاکھوں مثالیں، پھر ہم اسلاف کے خدمات کا تذکرہ، اور پھر ہم اپنے اکابر دیوبند کی خدمات کے سلسلے میں اگر ہم بات کریں، اور انہوں نے سماج کے اندر اپنی پوری مذہبی تشخص اور مذہبی شناخت کے بقا کے ساتھ، اور بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہوں کہ دیوبندیت کے شان کے ساتھ رہتے ہوئے مکمل طور پر خدمت انجام دی ہے، اس کی ایک دو مثالیں نہیں ہیں۔ ہم تو قریب میں اگر بات کریں تو شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی نور اللہ مرقدہ کی اتنی مثالیں ہمیں مل جائیں گی، اتنی مثالیں مل جائیں گی کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ ایک شخص جو دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث بھی ہے، صدر المدرسین بھی ہے، ملک کی سب سے بڑی جماعت کا صدر بھی ہے، تھنک ٹینک بھی ہے، فریڈم فائٹر بھی ہے، دنیا بھر کی صفات اس کی، میرے جیسا آدمی میرے اپنے چپل اٹھانے کا قائل نہیں ہے، وہ شخصیت ایسی کہ وہ رات میں اٹھ کر مہمانوں کے پیر دبا رہے ہیں، وہ بیت الخلاء صاف کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی خدمت خلق اور کیا ہو سکتی ہے، اور کیا مثال ہم دے سکتے ہیں۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی زندگی یا اس طریقے کے ہمارے اکابر میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو بات پھر وہی واپس آتی ہے کہ اصل میں ہم جب سماجی خدمت گزار بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہمارے دل میں زندہ رہنا چاہیے کہ یہ سماجی خدمت میرے دین کا لازمی حصہ ہے، اور میرے اکابر نے، میرے بڑوں نے، میری کتابوں نے، میری شریعت نے، میرے قرآن نے مجھے یہ حکم دیا ہے، اور ان کی زندگی ایک اسوہ اور ماڈل کے طریقے سے، اگر میں مذہبی نقطہ نظر سے دیکھوں تب بھی میں ایک سماجی خدمت گزار ہوں، اور اگر میں ہیومنٹی اور انسانیت کی بات کروں تو میرا مذہب مجھے اس بات کا حکم دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مغرب نے ہیومنٹی کو ایک مذہب کے طور پر پیش کر دیا، اسلام کے مقابلے میں ایک مذہب بنا کر پیش کر دیا، تو اس کی وجہ سے جو سوشل ایکٹیوسٹ بنتا ہے یا جو سوشل سروس کے میدان میں آتا ہے تو اس کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اب اس کو مذہب سے دور ہٹ جانا چاہیے، ورنہ تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی مثال ہم آپ کو دیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ سماجی خدمت کا تصور اس وقت کرسچن کمیونٹی میں ہے یا سکھ کمیونٹی میں ہے، اور یہ دونوں مذاہب کے ماننے والے جو سوشل سروس کرتے ہیں وہ اپنے مکمل مذہبی تشخص کے ساتھ کرتے ہیں۔ مدر ٹریسا فاؤنڈیشن اس کی مثال ہے، یا اسی طریقے سے خالصہ ایڈ اس کی مثال ہے۔ تو ان سے کبھی کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ اپنے مذہبی تشخص کو چھوڑ کر آئیے تب ہم آپ کی چیزیں لیں گے، لیکن مسلمان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے۔
وجہ وہی ہے کہ اسلام دین فطرت ہے اور اسلام مکمل نظام حیات کو پیش کرتا ہے. تو ان کو یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر مسلمان اپنے عالمانہ وقار کے ساتھ اپنے دینی تشخص کے ساتھ سماجی خدمت کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدمت کے لازمی اثر کے نتیجے میں دین پھیل جائے, کہیں اسلام وجود بنا لے. اور ظاہر سی بات یہ ہوتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ نے کورونا میں دیکھی کہ مسلمانوں کے خلاف ایک پورا بیانیہ قائم کیا گیا, ایک نیریٹو سیٹ کیا گیا, اور اس کے معاً بعد لاک ڈاؤن ہوا اور مسلمان سڑکوں پر آ گئے. انہوں نے ایسی عدیم المثیل کارنامے پیش کیے ہیں خدمات کے میدان میں کہ وہ بیانیہ مکمل طور پر بدل گیا, اور لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ یار ان کو ہم نے گالیاں دی, ان کو ہم نے تھوک جہاد کرنے والا کہا, اور یہ بتاؤ ہماری جان بچا رہے ہیں, ان کی وجہ سے آج ہم محفوظ ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ سماجی خدمت اگر ہم اس کو دینی فریضہ سمجھ کر کریں گے اور دین کا حصہ سمجھ کر کریں گے تو یقیناً ہم دینی تشخص کو, دینی وقار کو اپنے لیے قابل فخر سمجھیں گے اور اس پر باقی رہیں گے. اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے دینی خدمت کے تعلق سے, یعنی سماجی خدمت کے تعلق سے جو کچھ بھی پڑھا سیکھا یا اس میدان کا میں نے انتخاب کیا وہ اپنے انہی اکابر, انہی علماء دارالعلوم دیوبند اور اپنے اسی فکر کے نتیجے میں نے حاصل کیا. اور مجھے اس پر فخر بھی ہے, غرور بھی ہے میرا کہ الحمدللہ اگر میں دارالعلوم میں نہ جاتا, اگر میں اس فکر کے ساتھ منسلک نہ ہوتا, میں اپنے ان اکابر کے بارے میں نہ پڑھتا تو شاید مجھے پتہ ہی نہ ہوتا, میری زندگی کے لائف اسٹائل الگ ہوتا, میں ڈاکٹر کا بیٹا ہوں ڈاکٹر بن جاتا. میرے لیے سوشل سروس کا یا سماجی خدمت کا وہی ایک مفہوم ہوتا کہ میں کسی کی فیس میں کمی کر دوں. لیکن وہ جو اسلام کا تصور ہے خدمت خلق کا, وہ مجھے ملا انہی اکابر کی جوتیاں سیدھی کر کے, انہی بڑوں کے خدمت میں رہ کر یا انہی بڑوں کی فکر کو سمجھ کر. یعنی ابھی آپ فخریہ انداز میں اپنے آپ کو دیوبندی کہہ سکتے ہیں. بالکل, اس میں کوئی حرج نہیں.